بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درسگاہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند سوال اور جواب، جن میں آج کی ویڈیو میں صرف 2 سوال اور ان کے 2 جواب ہوں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پہلا سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل فرشتہ کو ان کی اصلی صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا اور کس کس وقت دیکھا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ 1، اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھ کو اپنی اصلی شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلا دی۔ دوسرے، معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر۔ تیسرے، مکہ کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھے، اس وقت جب کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا ہے۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم نہ دیکھ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم مانند زبر جد آذر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کے تھا۔ حضرت حمزہ تاب نہ لا کر گش کھا کر گر گئے۔ سوال نمبر 2، عین الذبیحین کس کا لقب ہے اور ذبیحین کے مصداق کون کون ہیں؟ جواب، یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور 2 ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، جن کی اولاد میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے ذبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جن کے ذبیح نام کے ساتھ موسوم ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف 2 ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، ان کا کوئی مددگار معاون نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے
ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ چاہ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہیے۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل نامی بت کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرآ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نے نہ مانی اور بل آ کر بڑی رد و قدا کے بعد یہ معاملہ سجاہ نامی کانا کے حوالے کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہہ جانا 10 اونٹوں کے برابر ہے، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر نہ آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ذبیح ثانی کے مستحق ہیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔